یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وأہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کتابہ المبین القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صلوات صلی علی محمد وآل۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر آج یہاں اپنے وقت کے امام کو اور امام موسیٰ کاظم کو خصوصیت کے ساتھ پرسہ دینے آئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ان دو مجالس جو پچھلے اتوار اور جو آج آخری اسی سیریز کی امام جعفر صادق کے حوالے سے دوسری مجلس، اس کے لیے جو آیت سرنامہ کلام منتخب ہوئی تھی، ہم نے اس آیت کے ذیل میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھایا، لیکن جس شخصیت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اسے سپر مین آف ہیومینٹی کہا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایک پوری بک اس حوالے سے لکھی گئی ہے۔ تو ایک سمندر میں سے، یعنی ایک سمندر کے تعارف کے لیے اگر آپ نے کچھ پانی نکالنا ہے تو وہ پانی بھی اپنے ظرف کے مطابق انسان نکال پاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دیکھیے، ایک مت ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ امام کی معرفت، یعنی امیر المومنین کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ یہ معرفت یا تو رسول خدا وہ جانتے ہیں یا پھر اللہ جانتا ہے۔ میں امام کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، یعنی کسی امام کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے ایک عمومی طور، اور یہ ایک حدیث بھی ہے جو صحت کے ساتھ آئی ہے امیر المومنین کی فضیلت کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو فوکس کر لیں تو وہ حدیث کہاں چلی جائے گی جو صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، کہ جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، من ماتا بغیر معرفت امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، تو جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ ہلاکت کی موت مرتا ہے، وہ عذاب کی موت، مختلف اس کے وجہ۔ لیکن بخاری میں تو بڑے کلیئر، مسلم نے تو یہاں تک کہا کہ جو شخص اپنے امام کی بیعت کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت۔ تو اب دو یہ مختلف روایتیں ہیں، یعنی امیر المومنین کی معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اپنے امام کی معرفت حاصل، دونوں میں معرفت کا لفظ، اپنے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اگر آپ رخصت ہو جائیں اس دنیا سے تو جاہلیت کی موت مرے، ہلاکت کی موت مرے، عذاب کی موت مرے، ذلت کی موت مرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سوال یہ کیا ہے کہ یہ پیراڈاکس ایگزسٹ کرتا ہے، یہ پیراڈاکس نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، جب کبھی آپ کسی سمندر کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں سے آپ کو پانی نکالنے کا کہا جائے گا تو وہ پانی نکالنے کے لیے جو ظرف آپ لے کے جائیں گے یہ اس ظرف کے مطابق آپ کی معرفت آپ کو اس سمندر کی حاصل ہوگی۔ آپ میری گفتگو سمجھیں؟ امیر المومنین یا کوئی امام، جس امام کا بھی نام لیں، امام جعفر صادق کا نام لیں یا کسی امام، ان کی معرفت اسی سمندر کی طرح ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ جس ظرف سے اس سمندر کے سامنے پانی لے جائیں گے اس ظرف میں پورا پانی لے کر واپس آنا ہے۔ اب دشواری یہ ہے
کہ اگر سوئی کے ناکے جتنا ظرف ہوگا تو پانی کا قطرہ بھی آگے ایک نینو پارٹیکلز میں ڈیوائیڈ ہو کر اس سوئی میں آئے گا. اگر آپ کے پاس علم زیادہ ہے تو اس زیادہ علم کے ساتھ آپ علم کی معرفت لے کے واپس آئیں گے. دشواری جاہلیت کی موت وہاں ہوتی ہے کہ ظرف تو اتنا زیادہ ہو لیکن امام کی معرفت کے لیے اتنا بھی وقت نہ نکل سکے کہ ایک قطرہ لے کر واپس آئیں. آمی بات سمجھ؟ یہاں جاہلیت کی موت ہے. تو امام کی معرفت بقدر ظرف ہوتی ہے، بقدر استطاعت فکر ہوتی ہے، بقدر استطاعت عقل ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو بھی نہ کنزیوم کیا جائے اور غفلت میں پڑا جائے تو ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. جزاک اللہ. امام جعفر صادق کی معرفت کا جو پچھلی مجلس ہے ان میں ہم صرف ان کے بنیادی 2 القاب پر گفتگو کرتے ہی آپ کے سامنے 45-50 منٹ گزر گئے. یعنی ہم نے صرف ابھی جعفر اور ابھی صادق ان 2 القاب کی بات کی اور کچھ گفتگو یہ کی کہ امام جعفر صادق کا در حقیقت صادق کا لقب کیوں، کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم کی صداقت کے بعد بھی کسی امام کے صادق ہونے کی ضرورت پیش آئی. کیسے انہوں نے مشرکین کے سامنے اللہ کی حقانیت پیش کر کے صدق کو معیار بنایا، کیسے رسول کی نبوت کے سامنے نبوت کے جھٹلانے والوں کی جو ہے تکذیب کی اور صادق قرار پائے، اور کیسے غلات یعنی جو امام کو خدا بنا دیتے ہیں ان کے سامنے امام کے مخلوق ہونے کی حیثیت کو سچائی کے ساتھ پیش کیا اور ان کو جھٹلایا. تو یہ تینوں صدق ایک ذات میں جہاں جمع اس کو صادق کر. یہاں پہ ہماری گفتگو تقریباً ختم ہوئی تھی. آج جو اہم بات ہے وہ یہ کہ امام جعفر صادق کی زندگی کا یہ صدق ٹرانسمٹ ہوا ہے، لوگوں تک پہنچا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ اس سچائی میں وہ طاقت تھی کہ امام کی یونیورسٹی میں 4000 طلباء تھے. کیا یہ 4000 طلباء مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے؟ ایسا نہیں تھا. اس میں کتنے پرسنٹ، جب تحقیقی نگاہ ڈالی جاتی ہے کہ ان 4000 لوگوں میں سے کتنے پرسنٹ جو تھے وہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کی تعداد 10% سے زیادہ نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ امام جعفر صادق جو کچھ بیان کر رہے تھے اس کے ڈائنمکس میں کوئی نہ کوئی ایسی اٹریکشن موجود تھی کہ جس طرح رسول خدا مشرکین کے سامنے کوئی گفتگو کرتے تھے تو وہ گرویدہ ہو کے چلے آتے تھے اور اسلام لے آتے تھے، جس طرح رسول خدا کسی منافق کے سامنے تو اس کا دل پگھل جاتا تھا اور وہ پھر اسلام لے آتا تھا. صدیوں کے بیہیویئر، مشرک بیہیویئر رکھنے والے، شرک پر بیہیویئر رکھنے والے رسول خدا کے سامنے کس طرح سے مسلمان ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایسے میں یہ ایزمپشن بالکل صحیح محسوس ہوتی ہے کہ امام جعفر صادق نے بھی وہی انداز بیان اپنایا ہے، وہی پریزنٹیشن رکھی ہے حقائق کی جو رسول خدا کی تھی. اور اس کو کسی زیادہ ایویڈنس کی ضرورت نہیں، کیونکہ بے شمار روایات ایسی ملتی ہیں جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کی ڈیلیوری یا پریزنٹیشن بالکل ویسی ہی تھی جیسے رسول خدا کی تھی. اسی لیے محمد آل محمد. میں اب اس پر گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پاس یہ عقیدہ موجود ہے کہ جو ہے وہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا و کلنا. ٹھیک ہے، میں اس پہ گفتگو نہیں گفتگو اس بات پہ کرنی ہے کہ اگر امام جعفر صادق کے بیان میں ایسی جاذبیت ہے کہ جو 4000 جو ہے وہ غیر اہل بیت اور اہل بیت کے مکتب کی طرف، علم کی طرف رجحان رکھنے والے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے، تو یقیناً اس چیز کو ایگزامن کرنا ضرورت ہے کہ اگر یہ فطرت، یہ بیان، یہ پریزنٹیشن اور یہ ڈسکورس جو رسول خود، جو امام جعفر صادق نے اپنایا، اگر وہ رسول خدا کے جیسے ہے تو پھر رسول خدا کا وہ ڈسکورس، وہ پریزنٹیشن اور وہ اسپیچ اور وہ آرگومنٹ کی کنسٹرکشن کیا تھی. اگر آج ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں آج کی مجلس میں،
تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ممبر پہ آنے والے جب بیان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور کسی کو دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف بلاتے ہیں، اہل بیت کی تعلیم کی طرف بلاتے ہیں، تو کیا ان کی پریزنٹیشن اور در حقیقت رسول خدا کی پریزنٹیشن اور امام جعفر صادق کی پریزنٹیشن الائنڈ ہے، یا ان میں بودھ ہے، یا ان میں فاصلے ہیں، یا ان میں اختلاف ہے اور یہ پیراڈاکس ہے؟ نہیں نا ہمیں بات گفتگو میں. تو سب سے پہلے جو ہے دیکھیے، کسی بھی انسان کی پریزنٹیشن، یہاں سب پروفیشنل لوگ ہیں اور یہی خوشی ہوتی ہے، کسی بھی انسان کی پریزنٹیشن کو جج کرنے کے لیے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس کی اپیئرنس ہے، دوسری اس کی ڈیلیوری ہے، اور تیسرے اس کے کنٹینٹ کی کنسٹرکشن ہے. یعنی میں دوبارہ آسان کرتا ہوں، آپ گئے کسی یونیورسٹی میں پریزنٹیشن دینے، تو ایک آپ کی اپیئرنس ہے جس میں لباس ایک چیز ہے، بیٹھنا ایک چیز ہے، کھڑے ہونا، اگر کھڑے ہو کے گفتگو کریں تو ایک چیز ہے. دوسری ڈیلیوری ہے کہ آپ جب بول رہے ہیں تو اس گفتگو میں، اس بات میں کس حد تک، کیسا اس کا رنگ ہے، کیا گفتگو، یہ دوسری چیز. تیسری چیز کیا ہے کہ در حقیقت آپ کا جو آرگومنٹ آپ نے بلڈ کیا ہے، جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی کنسٹرکشن کیا ہے، وہ کیسے ڈیولپ ہوئی. تو جب ہم رسول خدا کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو ہمارے سیاح اور ہمیں عربہ دونوں میں کمبائنڈ ایک ہی چیز ملتی ہے، وہ یہ کہ رسول خدا کے گھر میں کیا صورتحال تھی، اس کا تو ہمارے پاس بہت زیادہ یعنی نہیں ہے. رسول خدا سو بھی رہے ہیں تو وہی آ جاتی تھی، رسول خدا جاگ جاتے. ہمیں تو بات کرنی ہے پبلک سپیکنگ میں. جب رسول خدا دعوت دے رہے تھے، بالکل پبلک سپیکنگ میں لوگوں کو کہہ رہے تھے، جب امیر المومنین جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، جب امام حسین نے لوگوں کو اللہ کی طرف، یہ ساری چیز. تو ہمیں پبلک سپیکنگ میں دیکھنا ہے کہ رسول خدا کسی مجمع میں آئے. بڑی درخواست کروں گا توجہ فرمائیے گا کہ رسول خدا جب تو پہلی چیز جو مسجد نبوی میں ہمارے سامنے جس پر بہت زیادہ روایات موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ جب وحی آتی تھی رسول خدا کیا کرتے تھے. یعنی ان کی بنیادی طور پہ اپیرنس کیا ہوتی تھی، کیا سچویشن ہوتی تھی، وہ اپنی باڈی لینگویج کو کس طرح مینیج کرتے. جب بھی وحی آئی رسول خدا خاموش ہو گئے. جب بھی وحی آئی، قرآن مجید نازل ہوا، رسول خدا، حدیث قدسی آئی، رسول خدا خاموش ہوئے. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بھی ایسا ہوا رسول خدا خاموش ہو گئے، اور ان کے سامنے بیٹھنے والے تمام صحابہ وہ بھی خاموش. اس کی وجہ قرآن کی اپنی ایک آیت بھی ہے کہ جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اسی آیت کی بنیاد پر ماخذ بنا کے جو نماز میں آپ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں قرآن پڑھے جانے کے دوران خاموش رہتے ہیں، حکم ہے آپ کو، آپ بول نہیں سکتے، حرام ہے، باطل ہے نماز اس کی وجہ سے اگر جان کے کیا جائے. تو یہ قرآن کی اسی آیت کی وجہ. وَإِذَا اسْتَمِعُوا، اور وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن کی قرأت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. آپ میری گفتگو سمجھ، اس آیت کی وجہ سے آپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ یہ نص بنی ہے. تو رسول خدا کا بھی یہی پیٹرن تھا کہ جب وحی آئے گی تو وہ بھی خاموش ہوں گے. اور کیونکہ وحی کی ریویلیشن ڈائریکٹ ہے، ابھی تو ہم ایک ذریعہ بن جاتے ہیں نا، امام ذریعہ بن جائے تب آپ کو خاموش رہنے کا حکم ہے. ابھی تو قرآن سے ڈائریکٹ آ رہی ہے اور صحابہ کے سامنے اہل بیت کے افراد بیٹھے ہوئے ان کے سامنے آ رہی ہے، تو رسول خدا خاموش ہیں، اصحاب بھی خاموش. اس کا مطلب ہے جب قرآن پڑھا جائے گا تو آپ کے لیے خاموشی اہم ہے. جب رسول خدا ایک دفعہ وحی کمپلیٹ کر لیتے تھے، یعنی وحی ان پر نازل ہو کے تکمیل ہو جاتی تھی، تو رسول خدا ایک وقفہ دیا کرتے تھے وحی کے دوران اور اپنے دوبارہ بولنے کے دوران. یہ وہ وقت ہوتا تھا جب رسول خدا اپنے تمام دیگر حواس کو دوبارہ بحال کرتے تھے. ایک مشکل کام ہوتا ہے، قرآن کا اللہ کا حکم نازل ہو رہا ہے اور اس کے لیے جب ایک دفعہ رسول خدا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آتے تھے تو اب رسول خدا تشریح کرنا شروع کرتے تھے. انہی آیات کی جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی تشریح کرنا شروع کرتے. اس دوران جب رسول خدا تشریح کرتے تھے تو رسول خدا کا ایک پیٹرن یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تشریح کرتے تھے اور وقفہ دیا کرتے تھے. اور یہ وقفہ بہت یوزفل ہوتا تھا. کیونکہ اسی وقفے کے دوران وہ اصحاب کہ جو کوئی سوال رکھتے تھے وہ سوال پوچھنا شروع کرتے تھے. یہ سوال، اس سوال کا پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ رسول خدا یہ جو وقفہ دیتے تھے یہ حکمت کے تحت دیتے تھے. انہیں علم تھا کہ یہاں پہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ جو پیدا ہوئے تھے تو کتاب کا علم لے کر آئے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو پورا خطاب سننے کے بعد مسجد کے باہر نکل کے پوچھیں گے ابھی رسول نے کیا کہا تھا.
تو وہ چھوٹے چھوٹے وقفے, اور اس میں کیا ہوا, اس میں یہ ہوا کہ رسول خدا نے جب وہ چھوٹا سا وقفہ دیا تو اس کا مطلب ہے اب رسول خدا کی جو گفتگو ہے وہ مونولوگ سے نکل آئی. وہ مونولوگ نہیں تھی جس طرح ہماری مجالس میں ہوتا ہے عام طور پہ, بلکہ کیا ہے, وہ ڈائلاگ میں چلی گئی. اچھا, اس ڈائلاگ کو بھی بہت ساری روایات بتاتی ہیں کہ اگر کسی صحابی نے سوال کر لیا, مثلا ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا ہم بغیر حساب کتاب پل صراط سے گزرتے ہوئے جنت میں بغیر حساب کتاب جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جا سکتے ہیں. کیسے جا سکتے ہو؟ رسول اللہ نے کہا 4 جس کی بیٹیاں ہوں وہ بہترین تربیت کر کے ان کے گھروں تک پہنچا دے, صالحہ بنا کے پہنچا دے, تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اب انہی سوالوں کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ ڈائلاگ جو ہے بٹوین 2, ڈائلاگ کا مطلب ہوتا ہے 2 لوگ, یہی ملٹی لاگ میں کنورٹ ہوتا ہے. ایک اور صحابی نے اسی سوال کی ایکسٹینشن آئیڈینٹیفائی کی اور کہا یا رسول اللہ میری تو 3 بیٹیاں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مجمع ہے, کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے, اس کے سامنے جو مجمع ہے وہ بھی کوئی ہلکا مجمع نہیں ہے, اصحاب کا, اہل بیت کے افراد کا مجمع ہے. وہاں پر رسول اللہ یہ پوری اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اگر کہیں پر کوئی سوال ہے تو وہی اترنے کے بعد ابھی میں نے گفتگو شروع کی ہے, تم پوچھ سکتے ہو. اور وہ ایک صحابی جو پوچھ رہا ہے اگر وہ اس کے سوال میں کوئی اشتباہ ہو تو دوسرا صحابی پوچھ سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اصحاب کا بھی آپس میں روایات کا ایک آپشن موجود. اس کا مطلب ہے یہ جو پہلے مونولوگ تھا جو ڈائلاگ میں کنورٹ ہوا اب یہ ملٹی لاگ بن گیا. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مجالس اور محافل رہی ہیں ان میں یہ آپشن موجود ہے کہ آپ ملٹی لاگ کیا ایک فارمیٹ لیں اور سوال پوچھیں اور سوال رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں. اسی دوران یہ بھی معاملہ رہا ہے کہ جب کہ رسول خدا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, اس دوران اگر کوئی بچہ آئے اور ابھی یہ اس قریب ہو کے گرنے لگے تو رسول خدا اپنے بیان کو منقطع کریں اور جا کر اس بچے کو لے کر اپنی گود میں بٹھائیں اور دوبارہ کریں. حسین کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ رہا, امام حسن کے لیے بھی یہ معاملہ رہا, ایسے جانتے ہیں نا. لیکن اس سے جو پوائنٹ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ خدا کے اپنے کلام سے زیادہ اہم ہیومن رائٹس ہیں. یعنی اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو اور کہیں پہ کوئی, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل دی کہ کسی آدمی کا ریل کی پٹری میں پیر پھنس جائے, کوئی کنویں میں گرنے والا ہو, تو ایسے مقام پہ حکمت سے کام لیا جانا چاہیے, حکمت سے کام لیا جانا چاہیے. اور حکمت یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اگر منقطع کیے جا سکتے ہوں تو منقطع کیے جا سکتے ہیں, استحباب ہے, لیکن وہاں پر واجبات ہے, بچے کی جان آپ سمجھ. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی مجلس میں, آج ہماری مجلس میں کوئی اٹھ کے سوال کر لے تو کہتے ہیں مجلس خراب ہو گئی, اور اتفاق سے کوئی بچہ یہاں سے آ جائے اور آ کے ہمارے یہاں سے, وہ چھوٹا بچہ ہے اس پہ شریعت, اللہ نے شریعت لاگو نہیں کی لیکن ہمارے احکامات کی شریعت لاگو ہوتی ہے, تو بچہ کوئی آ جائے اور اگر گرنے لگے یا کچھ ایسی صورتحال ہو تو اس کو خیال رکھیں. کوئی بیمار ہو جائے جو مجالس کے دوران ہو تو یہ پاسبل. لوگوں کے پاس کوئی سوال موجود ہو تو وہ اگر سوال کر لیں تو بالکل برحق ہے, کوئی دشواری کی بات نہیں. یہی وہ فارم ہے, یہی. اچھا, دوسرا یہ کہ رسول خدا لباس کیسا پہنتے تھے جب پریزنٹیشن. رسول خدا کا لباس فخر پہ, لوگوں کے ذہن میں ایک بالکل غلط توضیح ہے کہ فخر کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی پھٹا ہوا لباس. اس کی دلیل کہاں سے آتی؟ دلیل آتی ہے جب نصارہ آئے اور نصارہ نے رسول سے ملنے کی خواہش کی تو وہ اخلاق کی بلند ترین مدارج پہ فائز رسول, اس نے معذرت کی اور ایک صحابی سے ملے تو کہا قسمت ہے تمہاری, ورنہ تو رسول بہت اخلاق کے بلند ہیں, وہ تو ملتے ہیں سب سے. دوسرے انہوں نے بھی ایک امیر المومنین تک پہنچے, امیر المومنین نے کہا تم جو لباس شاہانہ پہن کے آئے ہو وہ انبیاء کا لباس بھی نہیں ہے, اور خصوصیت کے تحت جس نبی کے تم امتی بن کے آئے ہو تم اس کا لباس پہن کے نہیں آئے, وہ فخر پہ مبنی لباس. فخر کا لباس پھٹا پرانا لباس نہیں ہے, فخر کا لباس صاف لباس ہے, ایسا لباس جس کا ایک دھاگا بھی اسراف کا نہ ہو. حلال پیسے سے سادہ لباس جس کو دیکھ کے مجمع میں بیٹھا ہوا کم ترین افراد بھی یہ محسوس نہ کرے کہ میرے سامنے بیٹھنے والے کا لباس ہے, میں اس سے سوال پوچھوں یا نہ پوچھوں. اس کی دوسری ڈیفینیشن علماء نے یہ کہا, یعنی اگر آپ فقر کا لباس لیے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے. تو رسول خدا کا مسلسل جو لباس تھا وہ فقر. جب وہ نصارہ آئے اور امیر المومنین نے کہا کہ لباس جو ہے وہ تم فخر پہ پہن کے جاؤ جس میں آرائشیں نہ ہوں, جس میں یہ دھاگے بڑے سونے کے نہ لگے ہوں, چاندی کے, تو انہوں نے جب نارمل لباس تو رسول اکبر نے اٹھ کے استقبال کیا. تو رسول خدا کا یہ جو ڈریس ہے یہ مسلسل رپورٹ ہوا ہے,
اور سہیل بھائی ایک جگہ پہ تو اصحاب نے کہا کہ جب دیکھا کہ رسول خدا اتنا سادہ لباس پہنتے ہیں اور صاف ستھرا تو ہے، طہارت کے ساتھ ہے، ہر چیز کے ساتھ ہے، لیکن سادگی کے ساتھ، تو کہا کہ کیا اچھا لباس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شریعت اسلام میں مکروہ ہو گیا ہے؟ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو اچھا لباس ہے کہ یہ بھی ہم پہننے کا بھی کیا یہ حرام تو نہیں ہو گیا اسلام میں؟ اس حد تک بات چلی گئی؟ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، واللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تو خود بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، مگر جب یہ لباس، تو پوچھا کہ یہ لباس اگر مکروہ نہیں ہے اور اس سے تکبر کا معاملہ نہیں ہے تو تکبر کہاں سے آتا ہے؟ کہا جب یہ لباس پہن کر یہ تم سوچتے ہو کہ دوسرے مجھ سے حقیر ہیں، ان کا لباس پرانا ہے، ان کا لباس حقیر ہے۔ تو یہ صرف لباس کے لیے نہیں ہے، یہ ہر چیز کے لیے۔ گاڑی آپ نے نکالی، سوچا کہ سب کی گاڑیاں حقیر، مکان لیا، سب کا مکان حقیر۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری مجلس پڑھنے کی وجہ سے سارے، جبکہ میں سب سے زیادہ نالائق، سب سے زیادہ بڑا جاہل یہاں۔ تو بتانے کا مقصد رسول خدا نے اس طرح کی اپیرنس رکھی۔ اس دوران رسول خدا کا دوسرا فیز جو آتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ، کہ اس پورے سینیریو میں رسول خدا جو گفتگو کرتے تھے، یہ گفتگو کی آؤٹ کم کیا تھی؟ یہ پرسنیبلٹی، کہ جب مجالس میں خصوصیت کے ساتھ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے سوال کو اسٹرینتھن کر کے اس کو فردر پوچھ سکتے ہیں، چین کوسچننگ ہو سکتی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوا، یہ پرسنیبلٹی یا نان وی آئی پی کلچر کی وجہ سے لوگ بھی سادہ لباس پہن کے آتے تھے، کیونکہ سامنے دیکھتے تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا انسان سادہ لباس پہن کے بیٹھا ہوا۔ اور آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ کس قدر آپ نے، وہ کیا تھا، شف تھا، وہ شف نا، آپ کبھی شف کے لباس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ شاید پورا پاکستان جو ہے وہ معدنیات سے بھرا ہوا ہے، امریکہ غلام ہے ہمارا۔ اسی طرح ہمارے کس قدر زیادہ لوگ ایسے ہیں جو آ کے بیٹھتے ہیں اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو وی آئی پی ان کے ساتھ 4-5 لوگ ہوتے ہیں اور وہ جا کر دوسرے کمرے میں بیٹھ کے وہ کھانا تناول کرتے ہیں جس میں عام مومنین کے لیے مطلب صرف خواہشات وہ تو اینٹیسپیٹ یا وہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، آئیے تشریف رکھیے، اللہ آپ تشریف رکھیے، پروردگار آپ کو ایک دو بلند آواز سے درود پڑھیے۔ تو بہت کوئک مجھے یہ مسئلہ ختم کرنا ہے 10 منٹ کے اندر۔ تو ایک چیز جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ وی آئی پی کلچر کو کنڈیم کرنے کی رسول اکرم کی، اسی کی وجہ سے جب یہ اصحاب اپنے گھر جاتے تھے تو اپنی اب جو ازواج ہوتے تھے ان سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ پرسنیبلٹی اور یہ ایکسیسیبلٹی اور یہ اپروچیبلٹی اتنی نمایاں تھی کہ جو گھر کی خواتین ہوتی تھیں وہ بھی رسول اکرم کے پاس آنے میں کوئی ذرا سا تعامل نہیں کرتی۔ بعض اوقات کچھ آیات کے سلسلے میں، ان کی توضیح کے سلسلے میں، بعض اوقات اپنے شوہروں کے عادات کو بیان کرنے کے لیے اور رسول اکرم سے کہنے کے لیے خدا کا۔ جیسے ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ ہر جاتے ہوئے شخص کو پکڑ کے لے آتا ہے اور ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی ساری میری ذمہ داری، کھانا بنانا، وہ تو ہر بندے کو پکڑ کے لے آتا ہے۔ تو میں صرف جلدی سے، رسول خدا نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گا۔ اب رسول خدا نے اصحاب کے ذریعے کہا کہ جا کے اس خاتون سے کہو اور اس کے ہسبینڈ سے کہو کہ ہم سب لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، یعنی یہی وہ شکایت لے کر آئی تھی۔ آپ میری گفتگو سمجھے، میں نے یہ گفتگو پہلے بھی کہی، تو وہی شکایت لے کے آئی تھی کہ ہر بندہ آ جاتا ہے ہمارے گھر۔ تو وہ رسول خدا جب اصحاب کے ساتھ پہنچے تو ظاہر ہے میاں بیوی رسول کے مطیع میں سے، مطلب اطاعت گزاروں میں سے تھے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جو خدمت کر سکی کی۔ جب کھانا وانا صحاب کھا چکے، خود رسول اللہ کھا چکے، تو باہر نکلتے ہوئے رسول خدا نے کہا ذرا ایک لمحے ٹھہرو، جاؤ اپنی زوجہ سے پوچھو کہ جب ہم باہر نکل رہے تھے تو اس نے کیا دیکھا۔ وہ شوہر گیا بھاگتا ہوا اور بھاگ کے جا کے جب دیکھا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے اپنے چہرے پہ حواس اس کے جا چکے تھے، اور وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری بیوی نے کہا کہ ادھر رسول خدا اور یہ مہمان ہمارے گھر سے نکلے، ادھر انتہائی مکروہ اور برے چہرے کی بلائیں ہمارے گھر سے بھاگتے ہوئے نکلی، یہ بلائیں اگر رہتی تو ہم تو زندہ ہی نہ رہتے۔ رسول خدا نے کہا مہمان یہی کرتا ہے، ایک تو اپنا رزق لاتا ہے، تمہارے رزق میں عزت کرتا ہے، اور تمہارے گھر کی جتنی بلائیں جو تمہارے گناہوں کے سبب ہوتی ہیں ان کو نکالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ ازواج، لیکن پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی زوجہ آ کر لیکن چھوٹی سی بات بھی اگر رسول اکرم سے کہہ سکتی تھی تو پرسنیبلٹی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس سچویشن میں ہماری مجالس میں ایسے حالات کہ اگر کوئی ممبر پہ اپنی مجلس ختم کرے اور یہاں ٹھہر جائے تو اس سے بھی بات کی جا سکتی، لیکن یہ ایکسیسیبلٹی، اپروچیبلٹی انفارچونیٹلی موجود نہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات مجلس کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہاں ریزالو ہوں۔ تو وہ وی آئی پی کلچر اگر ختم ہو جائے اور لوگ اپنے درمیان میں بیٹھ جائیں تو سب آپس میں مشورے کے ساتھ کریں۔
اب آئیے جو اسپیچ کا، یعنی میں نے بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا کوئی جیسچر اپیئرنس ایسی نہیں تھی جس میں کوئی وی آئی پی یا میں کوئی دوسروں سے سپیریئر ہوں، کائنات کا سب سے بڑا عالم، کائنات میں قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والا، لیکن وہ کہیں یہ جیسچر نہیں دے رہا تاکہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ انڈر مائنڈ فیل کریں، اپنے آپ کو کم تر انفیریئر فیل کریں اور کہیں کہ ہم اس کے پاس نہیں، ایسا کوئی، بلکہ ایسے جیسچرز تھے کہ لوگ خود بخود کشش ہو کے آتے تھے۔ تو اب آپ کو آدھا سوال کا جواب تو مل گیا نا، امام جعفر صادق کے پاس لوگ خود بخود کھینچ کے کیسے آتے تھے؟ دوسری، جب بیان کرتے تھے، جب رسول خدا کوئی گفتگو کرتے تھے تو قرآن مجید کا ایک حکم ہے اور روایات میں ہے رتل القرآن، ترتیلا یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ کہنا، ترتیلا کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لفظ جس طرح آیا ہے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں ادا کرنا، اور اس طرح ادا کرنا کہ کسی کو اسٹرگل نہ کرنی پڑے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ترتیلا ضرور کہا جاتا ہے، لیکن یہ ترتیلا کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ ترتیلا کا مفہوم یہ ہے کہ جب حمد کری جاری ہو تو حمد کی سرشاری ہو، استغفار کیا جا رہا ہو تو استغفار میں جو حزن ہوتا ہے، دل جو بجھ جاتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، وہ اس انداز سے بات ہو رہی ہے۔ جب عذاب کی بات ہو رہی ہو تو عذاب کی وعید اور ہے، جنت کی نوید اور ہے، ان کو بیان کرنے کا طریقہ کار اور ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں؟ تو ترتیلا یہ ہے کہ کسی لفظ کو اس کے مقام پہ رکھ کے اس کی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تیز نہ پڑھیں، اس لیے اس کو سلو پڑھنا۔ روایات ملتی ہیں کہ رسول خدا کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بنیادی طور پر ٹھہر ٹھہر کے اتنا پڑھتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں جذب ہوتا تھا اور لوگ اس کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہوتے تھے، اور جن میں استطاعت ہوتی تھی یعنی ظرف ہوتا تھا وہ اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ یعنی حفظ بعد کی مشق نہیں ہوتی تھی، اس قدر محکم خطاب تھا اور اس قدر۔ دوسری چیز کہ رسول خدا کبھی جو ہے وہ میں نے خود اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا رسول خدا کی باڈی لینگویج میں کوئی فلکچویشن آتی تھی، جیسے آج کل آپ کے سامنے؟ کیا وہ ممبر پہ جو بیٹھتے تھے، جس کا حق تھا ممبر، جس کی وجہ سے ممبر ہے، جب وہ بیٹھتا تھا کوئی اب نارمیلٹی کریٹ کرتا تھا اپنی باڈی میں اپنی بات کو خصوصیت کے ساتھ اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ ایسی کوئی روایت، بلکہ گریشیسلی رسول اکرم بیٹھتے تھے، ان کے جسم کا کوئی عضو جو ہے آؤٹ آف دا وے نہیں جاتا تھا، کوئی ان میں ایسے ڈرامٹائزیشن نہیں ہوتی تھی، سرپرائزنگ ایفیکٹ یا شاکنگ ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ گریسفلی گریشیسلی اپنے الفاظ کی ادائیگی کرتے تھے۔ ہمیں گفتگو سمجھ، اور وہ الفاظ ٹھہر ٹھہر کے جاتے تھے۔ اس کا مطلب کوئی ڈرامٹائزیشن ایفیکٹ رسول خدا کے پوری پریزنٹیشن میں اس دوران نہیں ہوتا تھا۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ میں کسی جگہ پر اگر خوشی کا بھی معاملہ ہے تو قہقہے کی رپورٹ نہیں ہے، اور اگر حزن کا میٹر ہے تو چیخ کی رپورٹ نہیں ہے۔ ان کی کسی بھی روایت میں ان کے چیخنے کی یا ان کے ممبر پہ بدکنے کی یا گھوم کر بیان کرنے کی کوئی رپورٹ نہیں ملتی۔ اس کے لیے میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ صحاح اور اربعہ چاروں، یعنی یہ ہماری جو 10 کتابیں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ رسول خدا کی زندگی ڈاکومنٹ ہوئی ہے، خصوص کے مسجد نبوی میں۔ تو رسول خدا گریسفلی گفتگو بیان کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے اندر جو انٹینشنز ہیں ان کی صداقت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر جا کر اترتی ہے، نہ کہ لفظ۔ اسی وجہ سے جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، جو سنسیئرٹی اور بینیولنس کا، ان کے انٹینشنز ٹریول کر جاتے ہیں الفاظ سے پہلے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا نے کہیں پر جو ہے وہ بندروں کی طرح ناچے نہیں ہیں، بندروں کی طرح معاذ اللہ، یا کوئی انہوں نے کوئی ایسی حرکتیں نہیں کی ہیں جس سے، یا کبھی کوئی رپورٹ نہیں ہوا کہ رسول خدا نے کوئی گفتگو کرنے کے بعد کہا میں نے کیسی قرت کی۔ کائنات کے بہترین قرت کرنے والے بھی تھے۔ یا داد و دہش کی جو ہے وہ کوئی ایسی جملہ ادا کیا ہو کہ میں نے کیسی قرت کی۔ یہ قرآن کا جو تلفظ ہے مجھ سے بہتر تو فرمایا کہ کائنات میں رسول خدا نے کہ دنیا میں دعا جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس کا مخرج نہیں جانتا، مگر دنیا میں تم جو دعا کا سب سے بہتر مخرج سمجھتے ہو اور سنتے ہو وہ میں کرتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جس طرح پڑھا جانا چاہیے وہ رسول خدا نے پڑھا، لیکن کبھی ایسا نہیں کہا بتاؤ کیسا قرآن میں نے پڑھا، تم بتاؤ، تم کیوں نہیں بتاتے؟ ہاتھ کھڑے ہو کے بتاؤ۔ آپ سمجھیں جو ہمارے حالات ہیں، اہل سنت کے بھی حالات ہیں کہ میں نے کیسے پڑھا، اور جو میں نے پڑھا وہ تو قرآن و حدیث میں بھی نہیں آئی، تو وہ لے کے آیا ہوں میں آپ کے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی ڈرامٹائزیشن، تحیر پسندی، کوئی حیرت کر دینے کا عمل نہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی قرآن کی قاعدہ قولوا قولا سدیدا، جب خیر اور سچی بات ہو، خیر یعنی خیر ہوتی ہی سچی بات، خیر اور سچی بات ہو تو سیدھی بات کرو۔ رسول خدا کی گفتگو میں جو ہے وہ الفاظ کم سے کم ہیں اور اس کے اثرات بے پناہ۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے میں نے اس کی ڈلیوری کی حوالے سے بات کی۔ کوئی باڈی لینگویج میں ہاتھ کا اٹھانا یہ اس طرح نہیں ہے کسی قسم کا، نہ کوئی جو ہے پہلو بدلنے کی کوئی رپورٹ آتی ہے کہ رسول خدا نہیں، رپورٹ ہو رہا تھا بھائی، ریکارڈ ہو رہا تھا، ایک چیز ریکارڈ ہوئی ہے۔
تو کوئی ایسا نہیں. رسول خدا گریسفلی آئے, گریسفلی بیٹھے اور وقفوں میں بیان کرتے رہے. ایک ملٹی لاک کی سی کیفیت رہی. بیان کرنے کے بعد اصحاب, جب رسول خدا بیان کریں گے کسی سوال کے جواب میں, تو تمام اصحاب خاموش رہتے تھے, بالکل خاموش رہتے تھے. اور ایک دو جگہ روایات ملتی ہیں کہ جس میں رسول خدا پڑھتے تھے تو اصحاب کو حکم تھا کہ وہ تسبیح پڑھیں اور دل میں تسبیح پڑھیں, تو وہ تسبیح اپنے دل میں پڑھا کرتے تھے. اور ظاہر تسبیح سبحان اللہ بھی ہو سکتی ہے. جی بسم اللہ. حضور سسٹم کبھی بھی مجلس نہیں پڑھا. ہمارے جو مجلس اور درس کا فرق ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہ سارا درس. اجرکم اللہ. میں عرض کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. جو تیسرا پارٹ ہے کنٹینٹ کی جو کنسٹرکشن ہے اس کی طرف, تو پتہ چل جائے گا کہ درس. اب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کنٹینٹ کی بات آتی, تو یہ کنٹینٹ جو ہے وہ دو زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک اس کا ایفیکٹ کیا ہے, ایک اس کی کنسٹرکشن کیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, آسان بات ہے. تو یہ ساری ہم امام جعفر صادق بالکل یہی بات, اسی لیے لوگ کھنچ کے آتے تھے. آج تو ہمارے شیعہ جا رہے ہیں کہ بھئی میں اتنی بدتمیزی میں اپنے بچوں کو کیسے لاؤں, تو تڑاق سے بات ہو جاتی ہے. بہرحال پہلی جو ہے وہ اسپیچ یا کنٹینٹ کی کنسٹرکشن ہے. دوسرا اس کا امپیکٹ ہے کہ کیا امپیکٹ کیا ہوگا. یہی ہو سکتے ہیں دو چیز. جو اسپیچ کی کنسٹرکشن ہے اس میں چار چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی جس کو پڑھنا چاہتا تھا, لیکن امام جعفر صادق کی پوری ایک وہ زندگی کا بھی بات ہی ہوتی. ادعو, اللہ نے رسول خدا کو حکم دیا کیا, ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بڑھو, بالحکمہ, حکمت کے ساتھ. ایک منٹ ہے جی. رسول خدا نے جس طرح کی آڈینس دیکھی ہے, اور تمام ائمہ نے, امام جعفر صادق کے بھی جو ہمارے روایات ملتی ہیں وہ سب سے زیادہ امام جعفر صادق کی ملتی ہیں رسول خدا. تو جتنی رسول خدا کی روایات ہیں ان میں بڑا کلیئرلی جو آڈینس انالیسس بہت آبویس ملتا ہے. مثلا ڈیموگرافک انالیسس, کون کتنی ایج کا آیا, وہ جینڈر اس کی کیا تھی, وہ کس حد تک وزن اٹھا سکتا تھا, کیا وہ سوال کی انکوزیٹیوٹی لے کر آیا تو اس کو تفصیل سے جواب دیا رسول خدا نے اور تمام ائمہ نے. ایک ہی سیرت رہی ہے. اگر کوئی سوال برائے سوال کرنے آیا اور مقصد تضحیق تھی یا مقصد یہ تھا کہ میں مجمع میں رسول خدا یا ان کے کسی اس کو لاجواب کر دوں گا, تو رسول خدا نے مختصر جواب دیا. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ جتنے وفود یا مشرکین چاہے کافرین, جتنے بھی وفود دوسری قوموں, ایجپشین امپائر یا دوسری امپائر, افریقن امپائر وغیرہ سے آتے رہے اور رسول خدا سے ملتے رہے, اس میں رسول خدا کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بہت کم ہے, اور جو رسول خدا کے سننے کا مرحلہ ہے وہ زیادہ ہے. رسول خدا کی جب ڈسکرپشن پہ غور کرتے ہیں تو رسول خدا نے 90% اس طرح کے وفود جو آ کے ملتے تھے مختلف زبانوں سے تھے, اس میں ایک تو ان کی زبان سے بات کرنا پریفر کیا, یعنی ان کی زبان. دوسرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ رسول خدا نے قرآن سے پہلے جواب دیے ہیں 90% کیسز میں. 90% کیسز میں رسول خدا نے قرآن سے, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہود آئے, نصارہ آئے تو آل عمران کی آئے سنائی, اور آئے تو کچھ آئے کسی اور جگہ پہ اور کچھ کہا, کچھ بعض اوقات پودوں کی مثال دے کر جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ تم اس طرح اٹھ کے چلے جاؤ گے, دیکھو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن, اور اگر ایسا نہیں رہا تو سائلنس کے ساتھ رہی یہاں تک کہ وہی آ گئی, اور اس کے بعد جو حدیث, تو وہ سائلنس کنسسٹنٹ نہیں ملی. اس کا مطلب ہے جب وفود کا میٹر آیا ہے یا غیر مسلم کافرین اور منافقین یعنی مشرکین کا میٹر آیا ہے مختلف قوموں سے, تو ایسی صورتحال میں جو رسول خدا نے کیا کیا ہے کہ سائلنس کو, تاکہ لوگ اپنا معافی ضمیر پورا بیان کر سکیں, اپنے سارے آرگومنٹس لے آئیں. جب لے آئیں تو قرآن کے ایک آرگومنٹ سے جو ہے اس کو رد کیا ہے, اور رد کرنے کے بعد ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اور وہ ہدایت پا کے چلے گئے. یہ باہر کے جو خاص طور پہ مشرکین ہیں ان کے لیے رسول. تو خاموشی بڑی اب ہیلنگ ہوتی ہے. لوگ جب بیزار ہو کے آتے ہیں اپنے مذہب سے تو وہ بہت سنانا چاہتے ہیں, خاموشی سے آپ ہیل اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ حکمت ہے. دوسرا سائیکوگرافکس, کہ آپ اپنی آڈینس کی سائیکوگرافی کریں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو علم میں بلند ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو بزرگ ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو العرب اشد من الکفر ہے, جو جاہلیت پہ اڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے یہاں سے بہترین لے کے اٹھیں, اور پھر اس کے مطابق آپ اپنے جو ہے وہ کلام کو کریں. رسول خدا نے ہر جگہ ایک ہی قسم کے سوال جن کے لیے ایک ہی آیت تھی, کہیں پہ تشریح فرمائی ہے, کہیں پہ آیت کو روک دیا ہے. 4 صحابی اصحاب صفا کے درمیان سلمان جیسے لوگ بیٹھے ہیں تو آیت سنا کے بات ختم کی اور آگے چلے گئے. اور اگر جو ہے منافقین بیٹھے ہوں جو مسجد سے باہر جا کر جو ہے بزرگ تھے, شیخ تھے, بعد میں خلیفہ بھی, لیکن اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پہ تفصیل سے جواب دینے کی کوشش کی ہے تاکہ شاید کہیں ہدایت کا میٹر ہو جائے. تو یہ تو حکمت. تیسری چیز جو ہے جیوگرافک, میں نے جیسے کہا کہ جس زمین سے لوگ آئے ہیں, عرب آئے ہیں اگر مکہ کے پچھواڑے سے یعنی مکہ کے مضافات سے, ان کے لیے رسول خدا نے بالکل سیدھی بات کی ہے, فلسفے کو مائنس کر دیا. اور اگر فرض کیجئے کہ سلمان فارسی ہو یا امیر المومنین کا بھی رہا ہے اور باقی بھی,
اور اگر کوئی ایسے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں تو وہ ڈیپتھ میں گئے ہیں، انسائٹ بھی دی ہے، اور انسائٹ دینے کے بعد جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا. تو یہ ایک بڑا کلیئر جو ہے وہ میسج کو اڈیپٹ کیا ہے اپنی آڈینس کے مطابق. اور فائنلی سائیکوگرافک، جیسے میں نے عرض کیا سائیکوگراف یعنی جس کی پرسیپشن ڈفرینٹ تھی اس کے لیے جواب ڈفرینٹ ہے. جیسے امیر المومنین نے جو ہے وہ عرابی آیا تو اس کو خدا کی توحید اس کے اونٹوں سے دی. امام جعفر صادق نے سائیکالوجسٹ کو کشتی میں جاتے ہوئے ایک بالکل اکیلے ہو جانے والے آدمی سے دی، اور اسی طرح عورت آئی تو بڑھیا کے حوالے سے. تو مختلف لوگوں کو ایک ہی توحید کا نظریہ ائمہ نے مختلف طریقے سے دیا ہے، کیونکہ آڈینس کا پروفائل چینج ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد نیکسٹ حکمت تھی یہ کب دیا. رات کو رسول خدا نے کبھی جو ہے وہ کوئی ایسا درس نہیں دیا. ایسا رات سے مراد بعض عشاء چھوٹا سا بیٹھ کے ایک دو روایتیں پیش کی ہیں اور اس کے بعد ختم ہو گئی. ہمارے یہاں بھی ہیں، ان کے یہاں بھی ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے ایسے مقامات یا ایسے ٹائم جہاں پر جو ہے انسان آرام کرتا ہے، تھک کے آتا ہے اپنے گھر میں، کبھی رسول خدا نے کوئی ایسی جگہ پر کوئی اپنا خطاب لمبا نہیں کیا سوائے ایک غدیر کے. ایک ایکسیپشن پورے ملتی ہے تاریخ حیات رسول اکرم میں کہ جہاں پر رسول خدا نے تھکے ہوئے، سب سے زیادہ تھکے ہوئے انسانوں کو بھی غدیر کے متعلق وہ گفتگو کی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے، امیر المومنین کے لیے سند و مہر بن کے رہتی ہے. ایک ایکسیپشن، ورنہ کوئی ایکسیپشن نہیں. جہاں پہ دیکھا لوگ تھکے وہاں پہ ختم کر دیا، جہاں پہ دیکھا جہاں. تو یہ آڈینس انالیسس بالحکمت والموعظۃ حسنہ. پوری گفتگو رسول خدا کا جتنا بھی گفتگو تھی وہ موعظۃ حسنہ، بہت گریسفلی، پولائٹلی. قرآن کی ایک آیت میں کہ اے رسول لنتا لہم، یہ جو تم جو نیک جو سافٹ سپوکن واقع ہوئے ہو، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتے. فظن غلیظا، اگر تم سخت گو ہوتے اور سخت درست مزاج، یعنی درست مزاج میں سخت ہر بات سے بندی ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ لوگ جو ہوتے ہیں من حولک، تمہارے جو ارد گرد سے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، افراد بیٹھے ہوئے ہیں، سب بھاگ جاتے. تو ان کو سن لیا کرو، ان سے درگزر کیا کرو، شاورہم، اور ان سے مشورہ بھی کر لیا کرو. لیکن فیصلہ تم کرو گے تو اللہ، فیصلے کا اختیار رسول کے پاس ہی رہنے دیا. مشورہ سنت ہے، مشورہ سے فائدہ ہوتا ہے. امیر المومنین کا مشورہ کرنے سے آپ دوسرے کی عقل میں اپنا حصہ نکالتے ہیں. رسول خدا کو قرآن کی آیت میں تو وہ جو نرم مزاجی ہے قرآن کی اکاد، اگر آپ سخت مزاج ہوں گے، درست مزاج ہوں گے، یا سختی سے لوگوں سے بات کریں گے، تو ایسے میں لوگ آپ سے بھاگ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جب ایک دوسرے سے سخت باتیں کرتے ہیں تو پھر دور ہو جاتے ہیں. آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو بہت سخت بات کرتے ہیں، تو تڑاک سے بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے پوائنٹ کو سختی، درست مزاجی اور بہت چیخ چلا کے نہیں منوا سکتے. آپ کو شائستگی کیا، اس کے بعد کیا کہ واز میں سب سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور اگر کبھی آرگومنٹ، جدال سے ہے، جدال کا مطلب، جنگ کا مطلب ہے ہتھیار سے لڑنا، جدال کا مطلب ہے گفتگو سے ایک دوسرے کو رام کرنا. ٹھیک ہے، مجادلہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ دوسرے کے آرگومنٹس لائیں. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. آخری جملے ہیں. تو جو جتنا بھی تم آرگومنٹ کرو اے رسول، بہترین احسن طریقے سے ہونا چاہیے. اب یہ احسن طریقے کی جو تفسیر ہوئی ہے وہ 3 طریقے سے ہوئی. ایک تو یہ کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آپ آرگومنٹ کر رہے ہیں نا، رنج کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے کینہ دل میں رکھنا، اس کو رنج کہتے ہیں. رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی. یہ آپ سے تم اور تم سے تو اس وقت ہوتی ہے جب موقف آپ اپنی پوزیشن مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بلا رہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا موقف جو ہے وہ رائج ہو جائے، میری مان لے بات، مجھے اللہ کا کوئی نہیں، دعوت شعوت کوئی نہیں، میری بات مانو، عام سپیریئر. ایک دوسری کیا کہ یہ جو یعنی جادل جو یاسنوں کے جب جو ہے وہ تمہارا مجادلہ ہو تو سب سے اچھے طریقے. دوسرا طریقہ کار جو قرآن نے دیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن. اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ تو مجادلہ بڑا گریشیسلی، بڑا کائنڈلی کر رہے ہیں، میں جو ہے کسی سے گفتگو کر رہا ہوں بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہوں، لیکن دوسرا جو ہے وہ برائی پہ آ جائے، وہ مجھے گالیاں دینے لگے، تو کیا ہوگا؟ تو ادفع باللتی ہی احسن. پھر وہی ہے کہ آپ نے برائی کو دفع کرنا ہے. کس طرح؟ پھر اسی طریقے سے کہ آپ کی جو موو ہوگی وہ اس کے عزت نفس میں نہ دو. یہ اخلاق کا وہ لیول ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں نا، ایک واقعہ سنا دوں میں آپ کو رسول خدا کا. مشرکہ 3 دن رسول خدا نے مشرکہ کی خدمت کی، اور اس کے بعد جب رسول نے برائی کہتی رہی کہ آ گیا ایک رسول اور یہ اور وہ ہمارے خداؤں کو برا، تیسرے دن کہنے کہ تیرا نام کیا ہے، تو نے میری اتنی خدمت کی. اب رسول خدا ہے تو جھوٹ بولیں، وہ بول نہیں سکتے.
اگر رسول خدا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ میں ہی وہ محمد ہوں، تو اب وہ زیر بار احسان ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی کہ دیکھو میں نے کیا کیا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں اذیت ہے یہ. تو قرآن کہتا ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن، کہ اچھی طریقے سے بات کرنا، لوگوں کو درگزر کر دینا اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس کے بعد کسی کو ذرا سی اذیت دے دی جائے. رسول خدا نے اس موقع پہ کیا کیا؟ اس اذیت سے بچانے کے لیے اس مشرکہ کو جس کی 3 دن خدمت کی تھی، اپنی نگاہیں نیچے کی، خاموشی سے کہا میرا نام محمد ہے، اور فوراً جگہ چھوڑی تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوتی رہے. یہی کام جو ہے امیر المومنین نے قمبر کے ساتھ کیا تھا. جب جا کے لباس خریدا، ایک اچھا کپڑا ہے، دوسرا کپڑا اس نے کہا کہ تو اب اچھا کپڑا جو ہے وہ قمبر کو دیا. قمبر نے کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں، آپ یہ جو پرانا کپڑا ہے یہ مجھے دیں، یعنی جو نسبتاً کم قیمت کا وہ مجھے دیں. اب ایک فلسفہ یہ ہے کہ تم میرے غلام ہو، اسلام نے تو غلاموں کو نا بہت اچھے سلوک کا کہا ہوا ہے، اور وہ یہ اذیت لیتا رہے کہ میں غلام ہوں نا اس لیے میں کمزور کپڑا پہن. مولا نے خاموشی سے کہا قمبر تم تو جوان ہو، اچھا کپڑا پہن کے اچھے لوگ ہو گئے، میرا کیا ہے، میری وہ عمر ہے کہ میں اس کپڑے میں بھی جو. یہی امام سجاد نے حسین ابن نمیر کے ساتھ کیا جب وہ شمر سے لڑ کے امام کے پاس پہنچا اور سوچا کہ شمر جہاں سوچ سکتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا وہ امام سجاد. میں نے ان کے 3 بندے مارے اور اکبر کے تو سینے میں برچھی ماری ہے. آپ میری گفتگو سمجھ؟ حسین ابن نمیر. امام نے دروازہ کھولا، کہا کہ میں پناہ لینے آیا ہوں، مسافر ہوں. کہا جاؤ. کپڑا وہاں اس زمانے میں دستور تھا کہ عرب لپیٹ لیتے تھے. وہ داخل ہوا، امام نے اس کو کھانا اچھا کھلایا، نرم بستر دیا. نرم بستر کے بعد جو ہے اس کو کہا سونے کا. صبح اٹھا، گھوڑا دیا، تیرے پاس گھوڑا نہیں ہے تو دور جائے گا، یہ کچھ جو ہے وہ نقدی بھی لیتا جا تاکہ ضرورت پڑے گی، اور اس کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت ہو تو وہ مجھے بتا دے. طعام اور ہر چیز دینے کے بعد، نقدی دینے کے بعد، گھوڑا سواری دینے کے بعد اب امام اور وہ کھڑے. اب یہ کیونکہ ظاہر ہے حسین ابن نمیر ہے، ملعون ہے، تو اس نے سوچا کہ میں اب ذرا امام کو اذیت دوں، یہ بتا کے کہ میں ہوں کون اور میں نے آپ کو کیسے معاذ اللہ بیوقوف بنا دوں. ادھر اس نے کہا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، اپنا ہاتھ یہاں تک لے کے گیا تھا کہ کھول کے دکھائے اور ساتھ ہی ایڑ لگا کے بھاگ جائے. امام نے اس مقام پہ وہی کام کیا کہ جو رسول خدا اور امیر المومنین کے، کہیں اس کو اذیت نہ ہو کہ جو میں نے اس پہ احسان کیا اب اس کے اوپر جتا کے یہ پریشان ہو کے نہ نکلے. امام نے نگاہیں نیچے کی، کچھ نہیں کہا کہ تو نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، آج دیکھ ہم نے تیرے پہ کیسے احسان کیا، یہ ہوتی ہے امامت، یہ اہل بیت کا. کہا حسین ابن نمیر اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا. یہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن ادفع باللتی ہی احسن. آمین گفتگو یہ رسول اکرم کرا ہے اخلاق. تو یہ جب اب آئیے وہ جو آپ کی گفتگو ہو رہی تھی، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام جب گھر سے نکلے ہیں، مجلس کی بات کر رہے ہیں نا، مجلس امام حسین کے لیے کرتے ہیں نا، کربلا کے وقوع ہونے پہ بات ہوتی ہے نا ساری، اور تو کوئی نہیں. مجلس اور درس کا میں فرض رقم ختم کر رہا ہوں. امام نے کیا کہا؟ وہ امام جس کے لیے مجلس کرتے ہیں، وہ کربلا جس مقصد کے تحت پہ. امام سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مشکل ہے، سخت ہے معاملہ. تو کہا 2 جملے کہے، میں نے پڑھا ہے یہاں پہ IMA میں امام کا پولیٹیکل ویژن جب میں بیان کر رہا تھا. امام نے صرف جملے ہی 2 کہے. ایک کہا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ پورا آبجیکٹو بیان کیا. اس کا مطلب ہے کوئی خطاب، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے وہ محفل ہو، چاہے وہ گفتگو یہاں بیٹھ کے ہو، کوئی ایسا خطاب اگر اس میں امت کی اصلاح کا میٹر نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول امیر المومنین امام حسن و حسین سے لے کے 12 اماموں کا دستور بیان نہیں ہو سکتا. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پوری کربلا جس کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دل سے لگا کے بیٹھے ہیں، اس کا مقصد کیا بیان کر رہے ہیں امام؟ کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل چاہ رہا ہوں. اور پھر اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اسٹریٹجی دی. کہا کہ کیسے اچیو کریں گے، یہ امت کی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو کہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے. کیا یہ آپ آگاہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے پورا امام کا مشن جس کی بنیاد پہ آپ کا مشن چل رہا ہے وہ کس پر کھڑا ہوا ہے؟ اصلاح امت پہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر. او بھائی یہ نہیں ہے صرف کہ محافل، یہ نہیں ہے کہ درس، کائنات کی جس گفتگو میں یہ 2 چیزیں موجود نہیں ہوں گی وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، شعار اہل بیت نہیں ہو سکتی. یہ صرف مجلس اور محفل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شاعرانہ محفل یا اس کا نہیں. اسلام کوئی تقسیم نہیں ہوا کہ یہ درس ہے، یہ نہیں. جہاں پر ہوگا اصلاح امت ہوگی، جہاں پر ہوگا امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو یہ آپ کے جو ہے وہ کنسٹرکشن آرگومنٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.
تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے طائف کے لوگ پتھر مارنے کے بعد رسول خدا دعا کرتے ہیں. وہ واقع طائف میں بہترین، یمن کے لوگوں 2 اذیتیں ہیں جو کائنات میں رسول خدا کو سب سے زیادہ ملی، ایک طائف اور دوسرا یمن. اچھا لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ یمن میں کوئی طائف سے کم کام نہیں ہوا رسول خدا کے لیے، اسی طرح مارا گیا ہے. اور یہ 2 مقام ہیں جہاں پہ خصوصی دعا کی ہے، یا اللہ میں تو جانتا ہوں کہ ان کو تو ہدایت عطا کرے گا اور یہ اسلام کے کام آئیں گے، اسلام کے کام آنے والے ہیں. اور یہی دو لوگ ہیں آج بھی جا کے سعودیہ میں آپ دیکھیں تو طائف اور مدینہ میں جو بسنے والے لوگ ہیں، اور یا پھر یمن میں آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ باطل کے مقابل کھڑے ہونے، ادھر سعودین گورنمنٹ کو یا تکلیف ہے یا طائف کی جو اندرونی علاقے ہیں وہاں کے جو اوریجنل لوگ ہیں وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یا پھر یمن دنیا میں جو ہے اس وقت امریکہ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، یا جو ہے اس کے متعلق یمن کے متعلق یعنی بے شمار روایات موجود ہیں کہ ان میں بہترین لوگ ہیں. یہ پوٹینشیل دیکھ کے رسول خدا نے کلام کیا. امیر المومنین نے تلوار پوٹینشیل دیکھ کے اٹھائی ہے. ہر جگہ پہ امیر المومنین کا پورا اخلاق جو ہے کہ تلوار کو رکھ لیا وہ اسی لیے. یہ وہ فیکٹرز ہیں جو اگر آپ کو آج نظر آ جائیں اپنے تو یہ ممبر افیکٹو ہو جائے گا، لوگوں کے دل منقلب ہو جائیں گے. اور یہی نہیں، اسی انقلاب آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ پرابلم کیا تھی؟ بھائی امام جعفر صادق اپنے گھر پہ موجود ہیں اور وقت کا بادشاہ جو ہے وہ پریشان ہوئے بیٹھا ہے، وہ ہر برا کام کرتا باہر چلا جا رہا ہے. بھی آپ نے ان کو نظر بندی کیا ہوا آلموسٹ. تو کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے 1-2 بیان کرتا ہوں آپ کے چہروں پہ تاثرات. منصور دوان بلاتا ہے امام کو اور اس نے 70 کاہن یعنی جادوگر ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے بہت دور دور سے پیسے دے کے بلایا ہے، امام آئیں گے، تم نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ امام جو ہے خوف زدہ ہو جائیں اور ان کی جو بہادری، شجاعت، صداقت، یہ سب چیزیں وہ ایک دم سے بھاگیں یہاں. انہوں نے کہا ہم سمجھ گئے بات، ہدیہ تیرا بلند ہے. انہوں نے کہا ہدیہ میرا بڑا بلند ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا کہ اپنی نظر بندی کی، جس طرح نظر بندی کرنے کے بعد جو ہے وہ 70 شیر وہاں پہ رکھ دیے. امام آئے، امام کو جو ہے باقاعدہ طور پہ لایا گیا، پردہ اٹھایا گیا. جو ہی پردہ اٹھایا گیا امام جو ہی داخل ہوئے، داخل ہوتے ساتھ ہی ان شیروں نے جو نظر بندی ہوئی تھی لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ غرا رہے ہیں اور اب شیر حملہ کرنے. امام نے اشارہ کیا، امام نے اشارہ کیا، اشارہ کرتے ساتھ ہی اچانک ایک دوسرا شیر نمودار ہوتا ہے اور ان 70 شیروں کو کھا جاتا ہے. منصور دوانقی کے حالات برے ہو گئے، کانپتا ہوا پریشان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ جو اب شیر ہے یہ مجھے ہی کھا جائے. پہلے تو پیچھے چھپا، چھپنے کے بعد دور سے گردن نکال کے کہنے لگا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ جو 70 جادوگر ہیں ان کو آپ کا شیر اگل دے. کہا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے اس وقت کے سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی اگل دیتا. خدا کی قسم سیرت ہے، سیرت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ منصور دوانقی کا ہی واقعہ، میں صرف 2 واقعے بیان کر کے مصائب کی طرف آ جاؤں. منصور دوانقی کو ایک جگہ پہ آیا تو امام کو بلایا گیا. امام پہنچے تو اس کے سامنے مکھی تھی. ہیوملیٹ کرنے کے لیے کہنے لگا کہ اللہ نے بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں. وہ مکھی تھوڑی سی اڑی اور اس کے چہرے پہ آنا شروع ہو تو اس کو ہٹایا. پھر کہنے لگا کہ یہ مکھی اللہ نے کیوں پیدا کر دی. اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مکھی تو بتائیے اللہ نے کیوں پیدا کر دی. یعنی مکھی آگے پیچھے جا رہی ہے اور کہہ رہے مکھی کیوں اللہ نے پیدا کر دی. ایک طنز اللہ پہ بھی ہے، ایک طنز امام پہ بھی ہے کہ ایسی چیزیں بیکار چیزیں جیسے نمرود، اور اس کے لیے سوال تھا کہ مچھر اللہ نے کیوں پیدا کیا. امام نے کہا مچھر میں وہ سب چیزیں ہیں جو ہاتھی میں ہیں اور 2 ایڈیشنل چیزیں ہیں. مچھر اڑ بھی سکتا ہے اور مچھر ڈنک بھی مار سکتا ہے جو ہاتھی نہیں کر سکتا. تو مچھر کی مثال کیوں نہ دی اللہ. عامی بات ہے. تو امام نے کہا لذلت بہل جبابر، اللہ نے مکھی اس لیے پیدا کی ہے کہ وہ بہت ہی چھوٹی مخلوق ہونے کے باوجود بھی جابروں کو ذلیل کرے لوگوں کے سامنے. اور یہ صرف یعنی ان کا یہ امام کے یہ جوابات بتاتے ہیں کہ امام کے جوابات بتاتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے، میں مثال یہ نہیں فٹ کر رہا کہ، لیکن جو جابر ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، وہ اگر قید کر بھی لے تو اس کے باوجود باقی دنیا کو کنٹرول کر کے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ تو اصل میں ایلیجینس دیے بیٹھے ہیں اس نیک آدمی کو.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اندر سے تبدیل. پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کو اندر سے بھی ان کا کوئی ایکٹ سامنے آ جائے تو پورے معاشرے کو ختم کر دیتا ہے, پورے گھرانے کو ختم. یہ عام ہے, آپ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہ تو کوئی مثال نہیں بنتی, لیکن کوئی آدمی کھڑا ہو گیا جابر کے مقابلے پہ تو وہ باہر بھی تباہ کر رہا ہے, ادھر بھی تباہ کر رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں بھی, یہ بھی, وہ آپ کے سامنے. یہ خوف ہوتا ہے. خوف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حق کو زندہ رہنے کے لیے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اللہ کے حکم کے تحت زندہ ہی رہنا ہے. باطل کو اپنا حق ثابت کرنے کے لیے ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور اس کو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ میں مٹ نہ جاؤں. آپ میری بات ہے, اس لیے حق کی طرف سے آپ نے کبھی اگریسو موو نہیں دیکھی ہوگی, یعنی انلیس کہ ڈیفenس نہ ہو, کیونکہ حق کو باقی رہنا ہے. آپ میری بات میں ان الباطل کان زہوقا, یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے. تو یہ ایک کچھ واقعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک واقعہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت لے لوں. یہ صرف جو گفتگو امام کی میں نے توحید کی بھی بیان کی اور رسول کے نبی پچھلے واقعات بیان کی, ابھی بھی آپ کے سامنے بادشاہ ہوں, لیکن امام کی جو 4000 صحابی اور 1000 صحابی جو ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں حدیث, یہ صرف مکتب اہل بیت سے نہیں, اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ امام کو کہیں سے کوئی عالم کسی جگہ سے بھی آئے, یہ ضروری نہیں ہے کہ ریلیجیس نالج ہی لے کر آئے تو اس کا جواب دے. امام ایک آخری واقعہ بس یہ, اور طبیب کا واقعہ تاکہ آپ بچوں کے نزدیک امام جعفر صادق کی کریڈیبلٹی کا اندازہ ہو کہ جابر بن حیان کا معاملہ علیحدہ ہے, ان کے شاگرد جو سارے کیمیا میں ہیں, بایولوجی میں ہیں, ان کا پورا انٹروڈکشن ہے. تقریباً 1100 لوگ ہیں جو نون لوگ, اور تقریباً اتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پورے حدیث یعنی علم. لیکن امام کی کریڈیبلٹی یہ نہیں ہے کہ صرف جو تھیولوجیکلی یا فلسفیکلی ہی صرف کنٹریبیوشن دی ہے. ایک طبیب آیا ہند سے, یہی ہمارے علاقے سے, پاکستان انڈیا, اور آ کے امام اس وقت کا جو بادشاہ تھا منصور دوانقی تھا, کیونکہ زیادہ عرصہ امام, اس سے کہنے لگا کہ میرے علم کے آگے تو ابھی دنیاوی علم ہے, بنیادی طور پہ طبیب کا علم. تو امام کے پاس آیا, امام سے اس نے کچھ سوال کیا, امام نے جواب دیا, ان کو میں چھوڑ. پھر کہنے لگا کہ لیکن اب جو میں سوال کروں گا وہ بڑے اہم ہیں. تو امام نے اس کے بھی جواب دی. پھر امام نے کہا اچھا اب یہ بتا کہ میں کچھ سوال کرتا ہوں تو اس کے جواب دے. امام نے پہلا سوال کیا کہ یہ انسان کی کھوپڑی ٹکڑوں میں کیوں ہوتی ہے؟ اس نے کہا آدمی کی کھوپڑی ٹکڑوں میں ہوتی تو ہے, مجھے تو نہیں. اپنے آپ کو طبیب ہند نہیں کہتا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا طبیب ہوں. امام نے کہا اس لیے کہ یہ جو کھوپڑی ہے اگر ایک ہی ہوتی تو کہیں سے یہ ٹکڑے ہوتی تو پورے سر کو جو ہے وہ دوبارہ کھولنا پڑتا. اس کے ٹکڑے میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں سے خرابی ہو گئی ہے تو اس کا اثر دوسری طرف ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ برین کے فنکشن مختلف جگہوں پہ مختلف, اگر ایک جگہ پہ ڈسٹربنس ہو اور بریکیج آ جائے تو اس کی وجہ سے صرف وہیں پہ پروسیجر رن ہو, باقی جو حصے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو. اسی طرح ایک طرح کا آپ نے دیکھا نا شیٹکا, سوری جو کیا کہتے ہیں اس کو, مائگرین کہتے ہیں. مائگرین کا درد ایک جگہ ہوتا ہے لیکن وہ دوسری جگہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ واحد وجہ ہے کہ برین کے مختلف حصے ہونے کے علاوہ آپ کی کھوپڑی کے دماغ کے بھی مختلف حصے ہیں, تاکہ اگر ایک جگہ کی فنکشن پرفارم نہ ہو رہے ہوں تو دوسری. امام نے پھر اسے چپ ہو گیا. امام نے کہا کہ یہ بتا کہ یہ دماغ پر بال کیوں اگائے ہیں؟ اس نے کہا بال دماغ پہ. امام فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر بال نہ ہوں تو جتنے بھی چیزیں تیرے سر پہ آئیں, جس میں دھوپ بھی ہے اور روغن بھی ہے, یہ سب تیرے سر سے سرک جائیں. یہ ان سے پوچھیں ان کے بال نہیں ہوتے. کتنا مشکل ہوتا ہے تیل لگانا, روغن لگانا, صابن بھی لگانا, شیمپو بھی لگانا. اور سردی اور گرمی سے یہ بال بچا لیتے ہیں. اگر صرف اور صرف بالڈ ہوں آپ تو دھوپ کی کیفیت کچھ اور ہے. پوچھ لیں ان سے جن کے پاس نہیں ہے. بعد میں مجلس میں خاموش ہو گیا. پھر پوچھا امام سے کہ پیشانی کو بالوں پہ کیوں نہیں, کبھی یہاں پہ بھی رکھ دیتا, یہاں پہ بھی. امام نے کہا کہ اگر پیشانی کو بالوں پہ رکھ لیتا تو یہ بال بڑھتے تو آنکھوں پہ گرتے اور نظر نہ آتا انسان, اس لیے پیشانی. پھر امام نے کہا کہ یہ بتا کہ یہ پیشانی پہ خطوط, یہ جو لائنز ہیں, یہ کیوں ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں ہے کیوں بنے, اس کی علت کیا ہے, اللہ نے کیوں بنے, اللہ کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ جو پانی انسان کے پسینے اور دماغ پہ اور یہاں سے گرتے ہوئے آتا ہے, اگر یہ خطوط نہ ہو تو ڈائریکٹ آنکھوں میں آ کے گرے. یہ خطوط کی وجہ سے آپ نے دیکھا نہیں کہ پانی یہاں سے ہوتا ہوا اس طرف سے ہو کے چلا جاتا ہے. پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ یہ جو آنکھوں کے اوپر اور یہ جو بھویں ہیں یہ کیوں بنائی اللہ نے؟ اللہ کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ اللہ کا پرسپیکٹو ڈسکس ہو رہا ہے. کہنے گا مجھے تو نہیں پتا. کہا اس لیے کہ یہ جو بھویں ہیں اگر کوئی قطرہ پانی کا یہاں سے
ٹپک بھی جائے زیادہ دوڑتے ہوئے یا کچھ تو یہ بھویں اس کو روک لیں گی. اور جو آپ کی روشنی آتی ہے اس روشنی کو پہلی سٹیج پہ یہ بھویں روکتی ہیں اور دوسری سٹیج پر یہ پلکیں روکتی ہیں. تم نے دیکھا نہیں, اور پھر جواب امام نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جب لوگوں کو بہت زیادہ روشنی نظر آتی ہے تو اپنے بھووں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ مجھے جو ہے اس کو روشنی کو روکنا ہے, یا آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور یہ پلکیں ان کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہیں روشنی روکنے کی. تو روشنیوں کی ایڈجسٹمنٹ آج تو پوری میڈیکل سائنس بتا رہی ہے کہ آپ کی ٹوٹل روشنی کا جو کنٹرول ہے اس کا میکنزم جو ہے, اس کا موٹر میکنزم جو ہے وہ ان سے اور ان آنکھوں کی پلکوں سے. پھر یہ کہا کہ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ تو کہا اس لیے کہ اگر روشنی ناک درمیان میں نہ ہوتی, کہیں اور ہوتی, یہاں ہوتی تو روشنی آتی تو دو سائڈوں پہ اکٹھا برابر, اسی لیے بالکل برابر ہوتی ہے آنکھوں سے اس کا پروپورشن نہیں برابر. جب بھی آئے گی تو یہاں سے دو حصوں سے کر کے پھر آپ کی آنکھوں میں چلی جائے گی, اس سے آپ کو دونوں سائڈ پہ صحیح نظر آئے. جس کی آنکھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے, ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے, اس کو یہ دشواری پیش آتی ہے, اس کی خود بخود آنکھیں بھی اوپر نیچے ایڈجسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد کہا کہ آنکھوں کو بادام کی شکل میں کیوں بنایا گیا؟ کہا اس لیے آنکھوں کو بادام کی شکل میں بنایا گیا, جب تم دوا ڈالتے ہو تو اگر بادام کی شکل میں نہ ہو تو آنکھوں کی دوا جو ہے وہ پیچھے گر جائے, سائڈ پہ گر جائے. آنکھوں کو دوا, میں تو خود کیونکہ گلوکوما کا پیشنٹ ہوں, خدا کی قسم میں اس رحمت کو جانتا ہوں کہ جب میں ڈراپ ڈالتا ہوں تو ڈراپ کہیں پر بھی ہو, یا تو وہ یہاں سے جا کے آنکھ میں چلا جاتا ہے یا یہاں سے جا کے آنکھ میں چلا جاتا ہے, کبھی گرنے نہیں دیتی آنکھ اگر بند ہو جائے کسی وجہ سے. اور دوسرا یہ کہ آنسو جو ہیں وہ بآسانی یہاں سے ٹپ 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 گر کے آپ کو پورے مجمع میں جو ہے وہ انفارچونیٹلی بہت حقیر نہ بنا دیں. آپ کے آنسو پہلے جب یہاں سے نکلتے ہیں آنکھ سے تو پہلے ان رستوں سے ہوتے ہوئے یہ ناک کی تہوں سے کونوں سے نکلتے ہوئے باوقار طریقے سے گرتے ہیں. پھر پوچھا کہ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہے؟ تو کہا کہ ناک کے سوراخ اس لیے نیچے کی طرف ہے کہ تمہارے دماغ کی جو, آپ کو پتہ نہیں دماغ کی جو ڈسپیشن آف ہیٹ ہے, جتنا یہ پرفارم کرتا ہے, جیسے کمپیوٹرز ہیں پنکھا لگایا جاتا ہے, وہ اس لیے کہ اگر ناک نیچے کی طرف نہ ہو, یہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں, تو کیا ہو کہ پانی جو ہے اوپر سلائڈ کر جائے, تو جو جتنا بھی آپ ناک نزلہ نیزل آپ کے دماغ کی جب چھینکیں ہوتی ہیں اس کا سارا پانی یہاں سے آپ کو. اور دوسرا یہ کہ آپ ناک کے منہ کے پاس لاتے ہی آپ کو اس کھانے کی خوشبو فوراً میسر ہے, اگر یہ اوپر ہوتے تو آپ کو خوشبو نہ آتی اور آپ کوئی بھی برے بدبو والی چیز جو رکھ کے پھر الٹی کرتے. پھر امام نے کہا کہ ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنایا کہ دماغ کی کثافتیں جو یہاں تک آئیں, کہیں ایسا نہ, اگر یہ ہونٹ نہیں ہے سہیل بھائی, اور تو اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو یہ ناک کی جو رطوبت ہے وہ آپ کے منہ کے اندر ہی چلی جائے. بھائی کیا آپ نہیں دیکھتے نزلے کے وقت کیا ہوتا ہے, یہ ہونٹ ہوتے ہیں جس تک آتے آتے اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے اس سے ہوتی ہے. آخری دو چیز, داڑھی اس لیے بنا, اللہ اکبر, دیکھیے داڑھی کا خدا کی قسم ایک ہی مقام ہے جہاں پہ عورت و مرد کے بال مختلف ہوتے ہیں. یہاں پہ عورت کے بال نہیں ہوتے, باقی ہر جگہ ہوتے ہیں, مرد کی بھی ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ واحد جگہ ہے. لیکن جو اس کے پیچھے امام نے علت بتائی ہے اور وہ انسان کے فائدے کے لیے, یہ تو ہو گیا نا کہ مرد اور عورت کی پہچان ہے ادھر, لیکن کہا کہ اگر نہ ہوتے تو یہ کتنا مذمت والی بات تھی کہ ایک جگہ کے علاوہ کسی طریقے سے عورت کا پتہ ہی نہ چلتا. سوچیں آپ, غور کریں, اگر بال نہ ہو مرد کے تو براہ راست کسی کو پہچانے آپ جا کے ہاتھ ملا لیں گے, بعد میں چلا کہ وہ عورت نہیں, وہ تو مرد ہے, یا مرد نہیں ہے تو وہ تو عورت ہے. یہ داڑھی کے بال ہیں کہ جو بتاتے ہیں. دانتوں کے, ہاتھوں کی ہتھیلیاں, اس پہ بال کیوں نہیں ہیں؟ تاکہ گرم چیز سرد چیز کو آپ کر لیں. اگر بال ہوں تو چیزیں ہاتھ سے سلپ ہو جائیں. امام نے فرمایا اس کے بعد ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ ان کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے, اور رکھ اس لیے دیے گئے ہیں, رکھ اس لیے دیے ہیں کہ جو آپ کا کاربن ہے وہ اس کے ذریعے ڈسمینیٹ ہو جائے. دل کو صنوبری شکل, یعنی اوپر سے جو ہے وہ دل چھوٹا ہے, نیچے سے بڑا ہوتا ہے. کیوں رکھی گئی؟ کیونکہ نیچے سے خون کا پورا دباؤ پیدا ہوتا ہے. یہ خون کا دباؤ پھیپھڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے, پھیپھڑوں سے ہوا گزرتی ہے, اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے, ورنہ وہ جو سرکولیشن آف بلڈ ہے وہ ہیٹ ڈسپیٹ کرتی ہے. اور اس طرح جگر کو گول اس لیے بنایا تاکہ میدا جو ہے سنگینی, جب میدے میں حرارت پیدا ہوتی ہے تو جگر قریب ہوتا ہے, اس حرارت کو وہ ایبزارب کر کے جو ہے. تو یہ وہ سارے حالات, اس کے بعد اس کو ایمان لے آیا. اہم بات یہ, شائستگی سے جواب دیے, نہ لڑائی کیا, نہ جھگڑا کیا, نہ مناظرے بیٹھ کے کیے, نہ اشاعت بھٹی کی طرح سوال تھے, نہ دوسروں کی طرح جواب تھے, نہ گالیاں تھی, نہ تو ہے نہ تڑاق ہے, اور یہ ہے نہ تیرا فیچر یہ ہے تیرا. اس کے باوجود, اتنے بلند اخلاق پہ رکھنے والے کے باوجود, اگر میرے
مولا کے کوئی در پہ ہو جائے، اور صرف یہ نہیں کہ مولا کو اذیت دی جائے، نہیں، مولا کے پورے کنبے کو اذیت دی۔ خلیفہ نے رات کے وقت امام کے گھر پر آگ لگوا دی، اچانک آگ بلند ہوئی، روشنی بڑھی، امام اٹھے، امام نے اپنے خادموں کو بلایا، خود پانی لیا، لیکن آگ بہت بڑے پیمانے پہ لگ گئی تھی، کبھی ایک کبھی، امام آگ بجھاتے جا رہے ہیں اور گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ امام ایک کمرے میں پانی ڈالتے ہیں، پھر دوسرے کمرے میں، لیکن گریہ امام، یہاں تک کہ ایک مقام آیا کہ جب گھر کا پورا ڈھانچہ تبدیل صرف صحن رہ گیا، تو امام کے حرم، امام کی بیٹیاں، بہنیں، یہ سب امام کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پہ امام بیٹھ گئے، امام سے اٹھا نہیں۔ امام کے خادموں نے کہا مولا آپ نے مشکل کام تو سارا کر لیا، یہ بیٹھ کے آپ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا مجھے گھر کے جلنے کا معاملہ نہیں ہے، مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا اپنے حرم کو اپنے گرد دیکھ کے، پردے میں دیکھ کے، حجاب میں دیکھ کے اپنے حرم، وہ وقت یاد آ گیا جب میری جدہ 10,000 کے مجمع میں نامحرم کربلا میں ایک خیمے، جلتے ہوئے خیموں سے کبھی بچوں کو نکال کے لا رہی ہے، کبھی بیویوں کو لے کے آ رہی ہے، کبھی کسی کا حجاب ٹھیک کرتی ہے، کبھی کسی کا حجاب ٹھیک کرتی ہے۔ میں نے تو اپنے جسم کو بلایا، میرے تو تم خادمین، مگر وہ میری جدہ کہ جب ایک خیمے میں داخل ہوئی تو بخار میں مبتلا میرے جد کو بھی اٹھا کے لانے والا، ارے میرے حرم ہے نا حجاب کے ساتھ نکل رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب خیمے جلے تو خیموں میں چادریں بھی جل گئی ہیں۔ یہ کائنات کا وہ لمحہ تھا جب اہل بیت کے اطہار میرے حسین کے حرم بے پردہ و چادر، ارے کربلا کے میدان میں کوئی سایہ تلاش کر رہا تھا، کوئی بالوں سے منہ چھپائے، کوئی خاک لے کے اپنے چہرے پر اور دیکھو یہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ اکبر، میری بیٹیاں ہیں، میری باہوں میں آ کے بیٹھ گئی۔ ارے میرے جد کی بیٹی آگ کو دیکھ کے کبھی ایک طرف بھاگتی، کبھی دوسری طرف بھاگتی، کبھی کسی گھڑ سوار کو پیچھے آتے دیکھ کہتی کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ یتیموں پر قہر نہیں ڈالنا چاہیے؟ ارے میں کیسے گریہ نہ کروں، کیسے گریہ نہ کروں؟ یا میرے حرم حجاب کے ساتھ وہاں میری جدہ میرا حسین، ان کے حرم پہ مغنہ و چادر، ارے یہاں سے ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے، وہاں بھی میرے حرم کے سر پہ چادریں ہوں گی، حجاب ہوں گے۔ اللہ اکبر، میری جدہ کہ جب کربلا سے نکلی تو بے مغنہ و چادر شام کے بازاروں سے، اور جب وہاں سے دربار یزید میں پہنچتی ہے، ارے تو وہ ہماری کنیز فضہ، ارے جس کے لیے چادر کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر ہماری جدہ کو اجازت نہیں کہ وہ سر، اور اللہ اکبر، میں تو اپنی بیٹیوں کو، ارے اپنی بہنوں کو دیکھتا ہوں، مگر وہ سید سجاد جو میری جدہ کو بے مغنہ و چادر دیکھ کے کچھ نہیں کروا۔ اللہ، میرے امام عاشور کی آخری روایت کے دو جملے سن لیجیے۔ آپ نے گفتگو بہت تفصیل سے سنی، لیکن حق تھا یہ کہ بیان میں کر۔ عاشور کا دن ہے، سوگواری چھائی ہوئی ہے امام کے کچھ صحابی آئے، کہا کہ مولا سوگواری بہت ہے، مگر کوئی خواہش، کہا مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میرے امام کے جانے کے غم میں ساری دنیا غمگین کیوں نہیں؟ کہا تم میں سے کسی کو شاعری آتی ہے؟ ایک صحابی کو کہا کہ تجھے شاعری آتی ہے یار، تیرا باپ نے مرثیہ؟ کہا ہاں مولا میرے۔ کہا کچھ تو کہہ رہے تھے؟ کہا مصائب ہے۔ کہا 1 منٹ ہے، اس کو جگہ دی، اس کو کہا تو اپنے مصائب دیکھ، میں اتنی دیر میں پردہ لگواتا ہوں۔ پردہ امام کی والدہ کا نام پروا ہے، اپنے والدہ کو بلایا، اپنے گھر کی خواتین کو بلایا،
یہ صحابی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، حسنی سادات کے لیے اس نے مصائب پڑھنے شروع کیے. ارے مصائب پڑھنے کے بعد امام کا گریہ بلند ہونا شروع ہوا، گریہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور گریہ جب ایک مقام پہ پہنچا تو وہ ذاکر کہنے لگا میرے امام میں ہاتھ جوڑ کے اپنے کلام کو منقطع کرتا ہوں، مصائب کو ختم کر رہا ہوں، مگر دیکھیے اگر گریہ کا یہی رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فروا یہاں آ جائے، فروا یہاں آ جائے. کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ہماری مزدورات ارے پردے کے پیچھے ہیں، ارے پردے کے پیچھے ہیں. ذکر ہماری جدہ ارے حسین کی اہلیہ زوجہ یہ سب درباروں میں رہی اور حسین کے سر کو دیکھتی رہی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمیں اس مختص کی بات قبول فرما. خصوصی ساتھ مومنین بہت دور سے امام جعفر صادق کا ذکر سننے آئے. بہت بڑا جنازہ رہا تھا میرے امام کے دوسرے اماموں کے مقابلے میں. یا رب العالمین خصوصی سے التماس گزاریں جتنے مومن و مومنات یہاں پہ ہیں اور اس وقت دل ہمارے منقلب ہیں، ہمارے دلوں میں اس وقت حساسیت ہے، امام کے لیے محبت ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، یا اللہ اس وقت جو ہماری جائے شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. خصوص کے ساتھ یہاں پر آئے میں جو الحمدللہ جو کام سر انجام دیا جا رہا ہے، پروردگار اس کام کو عزت افزائی عطا فرما، اپنے بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. جتنے مومن اس کو اس ذکر کو بلند فرمائے، تو نے وعدہ کیا اور ضرورت نہیں کسی کو، لیکن جو ہم سب تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں یا رب العالمین خصوصیت کے ساتھ ان پیشکشوں کو قبول فرما. اور ہمارے افعال ہی جو فرش بچھا دیا گیا ہے، ہال لے لیا گیا، آپ اس کو ہلکا نہ سمجھا کریں. آپ تشریف لے آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے پردہ لگایا ہے، یہ ہے کچھ کنٹریبیوشن فائنینشیل ہوئی ہے، کوئی مورل ہوئی ہے، یہ سب چیزیں مل کے پروردگار چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. امیر المومنین نے کہا تھا کہ دیکھو کبھی سوال آ جائے تو نہ دیکھنے والی گری ہوئی بات نہ کرنا، تھوڑا دے دینا کیونکہ تھوڑے میں عزت ہے. تو تھوڑا سا جو کنٹریبیوشن آپ کر سکے، مجھے کوئی نہیں کہا، نہ فارض نے کہا، نہ سہیل نے، لیکن یہاں پہ سسٹین کرنے کے لیے، اس پورے ایریے کو سرو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کھلے دل سے جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کی مدد کریں. تبھی یہ چیزیں اتنا آسان نہیں ہے، آج کل آپ کے سامنے صورتحال ہے. پروردگار ہماری جو مستورات ہیں ان کے مدارج بلند فرما، ان کو بہترین ماؤں میں بدل دے. یا رب العالمین جو مقروض ہیں قرض جادو بے اولاد ہیں، اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولادیں موجود ہیں یا رب العالمین ان کو صالحین میں شمار فرما. ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ برکت کا سبب رحمت. ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں یا رب العالمین کو طول عمر عطا کرے، یہ اسی طرح آتے رہیں حبیب ابن مظاہر کی طرح ان مجلسوں کو رونق بخشتے رہیں. پروردگار تیری شان کریمی بلند ہے، قرآن و محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن و محمد کے علاوہ پروردگار اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے، اور سب سے بڑی قرآن و محمد و آل محمد ہی سب سے بڑی نعمت ہے، ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے حوالے سے اپنا شکر قبول فرما. یا رب اللہ جی میں ابھی ادھر یا رب العالمین جہاں جہاں مظلومین ہیں، جہاں جہاں مسلمان اس وقت ظلم کا شکار ہیں، چاہے وہ پارا چنار ہے، وہ یمن ہے، وہ خصوصات غزہ ہے، وہ اور دیگر جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں. خود پاکستان میں آپ کے سامنے کوئی پارا چنار سے کم تو حالات نہیں ہوئے. یا رب العالمین جہاں جہاں مظلومین ہیں ان کی نصرت و فتح کرا. یا رب جہاں ظالمین ہیں اگر ان کی ہدایت ممکن نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. شیطان بزرگ کو نیست و نابود فرما. ان کے مقابل جو فورسز کھڑی ہیں ان کو بلند فرما. پروردگار تیری شان کریمی بلند ہے. امام مہدی کا ظہور جلد فرما، لیکن اس سے پہلے ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری امام بار کی عبادت گاہوں کو پاک و پاکیزہ فرما، اور خصوصی کے ساتھ ہمارے دلوں کو پاک و پاکیزہ فرما. پر محمد و آل محمد صلوات. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین